بند کیا ہے. ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارا اسکول جانا ہے، آنا ہے، ہم یہ کیا کریں گے؟ آدھا گھنٹہ تو یہاں ہو گیا. اس کے علاوہ میں سرچنگ کر رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں پیٹرول ملے گا. میں ناظم آباد سے یہاں تک آیا ہوں تو اس میں کوئی بھی پیٹرول پمپ نہیں کھلا. اکا دکا کھلے پمپس پر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی لگ گئی طویل قطاریں. 10-12 پیٹرول پمپ ہے جس سے ہم ہو کر ہیں وہ بند ہے. یہی ہے ایک پیٹرول پمپ جس سے مل رہا ہے. ہم پیٹرول کے لیے بھاگ رہے ہیں. 4 گھنٹے 3 گھنٹے اس کا ہم انتظار کریں گے. ہم کہاں جائیں؟ پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عوام کی اذیت کے باوجود مارجن 6% کے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں. وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں ہڑتال کی آڑ میں کچھ گروپس 9 روپے کا اضافہ چاہتے ہیں. کمپنیوں کو نوازنے کے لیے 9 روپے کا اضافہ نہیں کیا جائے گا اور حکومت ناجائز مطالبات تسلیم نہیں کرے گی. اپوزیشن نے پیٹرول بحران پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. مریم نواز شریف نے پیٹرول کے لیے مارے مارے پھرنے والے شہریوں کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ صرف پیٹرول کے لیے قطار نہیں بلکہ عوام کے کرب، تکلیف اور بے بسی کی داستان ہے. انہوں نے مزید لکھا کہ دعا ہے ان قطاروں میں عمران خان مسلط کرنے والے اور وزراء بھی کھڑے ہوں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ قطاروں میں کھڑے عوام نواز شریف اور پرانے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں. 3 سال سے نااہلی، کرپشن اور مہنگائی کی اسموگ نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے. جیالوں کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی تیر برسائے اور کہا کہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کے مطالبات پر پھر نااہلی دکھائی. پی ٹی آئی حکومت حل ہونے والے مسائل کو بھی بحران بنا دیتی ہے جبکہ عمران خان نے ہر پاکستانی کی زندگی اجیرن کر دی ہے. اچھا جی، تو اب رپورٹ آپ نے دیکھ لی. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ان کا مارجن ہے اس میں 99 پیسے کا یعنی کہ 25% اضافہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ سلسلہ اب پیٹرول کی فراہمی کا شروع ہو جائے، لیکن ابھی بھی شہریوں کے امتحان کچھ کم نہیں ہوئے اور کئی مقامات پر پیٹرول ابھی بھی دستیاب نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسرٹنٹی کی کیفیت ہوتی ہے تو لوگ بھی ہولڈنگ شروع کر دیتے ہیں، جس کا مظاہرہ ہم نے کل دیکھا کہ دودھ کے ڈبوں میں کس طریقے سے سٹور کرنے کی کوشش کی گئی. مطلب وہ ذخیرہ اندوز بھی تگڑے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے کل بھی آپ کو دکھائے مناظر کہ اگر میں چاہوں گی اور فوٹیج پڑی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کہ جو دودھ بیچنے والے کس طریقے سے اپنے پک اپس اپنے ہائیکس والے لے کر آئے. اس کے بعد وہ بڑے بڑے ٹینکس جس میں دودھ آتا ہے اور جس میں روز کی اگر گنجائش دیکھا جائے تو 40-42 لیٹر کی ہوتی ہے، اس میں 40-42 لیٹر پیٹرول بھر کے، مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ٹینک بھرا لے کے گئے. موبل آئل کے جو ڈبے ہوتے ہیں نا، ایک صاحب آئے انہوں نے اپنی گاڑی میں فل پیٹرول ڈلوایا، اس کے بعد موبل آئل کے تقریباً 6-7 ڈبے تھے ان کے پاس، وہ بھی بھروائے. تو یہ سچویشن ہے. تو اب جناب اسی پر ہم ذرا بات کر لیتے ہیں آگے کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا اس کا حل نکالا جائے گا. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے مزمل اسلم صاحب. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں عبدالسلسبی خان، چیئرمین ہے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن. تو مزمل بھائی ذرا بتائیے گا کہ آپ ترجمان وزارت خزانہ کے، مذاکرات وغیرہ تو ہوئے ہیں، مارجن بھی ان کا طے کر لیا گیا ہے، لیکن پیٹرول جو ہے وہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے اس کی فراہمی انہوں نے شروع نہیں کی. تو کیا کیا جا رہا ہے اس بابت؟ دیکھیں کل رات کو تقریباً یہ 11-11:30 بجے مذاکرات مکمل ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز بند ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ کھولنا جو ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن آئی ایم شیور کہ اب تک تو کھل جانے چاہیے تھے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھلے تو یہ جو صاحب آپ کے ساتھ ہیں چیئرمین صاحب، ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ، اب کیا وجہ ہوگی. بالکل مزمل، ان سے تو ہم جانیں گے. سمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سمی صاحب یہ کہیے گا کہ کل رات ہم نے دیکھا کہ پریس کانفرنس بھی آپ نے آ کے کی اور جو آپ کے مطالبات تھے وہ مانے بھی گئے. جس مارجن کا مطالبہ کر رہے تھے وہ مطالبہ بھی مانا گیا، لیکن اس کے باوجود آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج پیٹرول پمپس کھلے ہوں گے ابھی تک نہیں کھلے. تو کیا آپ لوگوں کی جانب سے پیٹرول پمپس مالکان کو میسج ابھی تک کنوے نہیں ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پوری نہیں ملی. اچھا. اور ہم نے پبلک کے مفاد میں اور گورنمنٹ سے ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا جو نہ ہم 6% ہوا نہ کچھ ہوا، 4.4 ہوا. جی ہاں. اور یہ بڑی زیادتی منسٹر صاحب نے کہہ رہے ہیں کہ 9 روپے کا فرق آئے گا. دیکھیے یہ تو ہماری میٹنگز ہوئی ہے اور یہ پہلے ہی مان لیا گیا تھا کہ ہمارا منافع بہت قلیل ہو گیا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان کا انتظار کرتے رہے اور انہوں نے بغیر ہمارے مشورے کے ECC میں بھیج دیا. جب ہم پوچھتے تھے تو ہمیں جواب نہیں دیتے.
یہ مسئلہ پہلے بھی حل ہو سکتا تھا جو کل رات کو ہوا ہے، اور ہمیں بالکل یہ ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو، کنزیومر کو کوئی تکلیف ہو، اور اسی وجہ سے ہم نے رینجر سے میٹنگ کری کہ جو ایمبولینس ہے اور جو نیسیسری گاڑیوں کو ان کو دینا ہے وہ وہاں ہم نے لگا دی تھی. یہ وہ گاڑی، اور ایسا کوئی واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا جو کوئی اموات ہوئی ہو، کسی کو تکلیف ہوئی. ہمارے پاس کون سے ویسے بھی اسٹیٹسٹکس مینٹین رہتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ 99 پیسے اضافے کی بات کی گئی، دوسرا یہ ہے کہ ہر ششماہی بنیادوں پر ان کو مانیٹر بھی کیا جائے گا، نظر ثانی بھی کی جائے گی منافع کو. بالکل جی جی، تو اس پہ بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ یہ تو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اسٹرائک سے پہلے انہوں نے 99 پیسے کا ریکمینڈیشن کر دیا تھا اور ہم کو نہیں بتایا تھا. ہم نے انفلیشن بڑھ رہا ہے تو ہم نے ان سے یہ کہا کہ آپ یہ اس میں شک رکھ دیں کہ بجلی ہر مہینے بڑھ جاتی ہے اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو وہ آپ اس کو مدنظر رکھیں تاکہ بار بار ہمیں گورنمنٹ کے پاس نہ جانا پڑے اور کوئی تکلیف عوام کو نہیں ہو، تاکہ ہم بند کر دیں. اچھا مزمل، یہ کہیے گا بھی آپ سن رہے تھے سمیع صاحب کی گفتگو بھی، اور جو ان کے مطالبات ہم جو 6% کی بات کر رہے تھے، 6% پہ تو خیر نہیں ہوا، لیکن 4.4% پہ تو ہو گیا ان کا کام. تو مجھے بتائیں کہ آگے کیا آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کے جو یہ پیسے بڑھیں گے وہ بھی آف کورس وہ عوام کو ہی پے کرنے پڑیں گے. کل میں حماد عزیز صاحب کو سن رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی عالمی منڈی میں ابھی کچھ تیل کی قیمتیں کم بھی ہو رہی ہیں، وچ از گڈ. سو ہمیں کہیں سے فرق پڑے گا؟ آپ اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے پیٹرول خریدنا ہے، ہمیں کہیں سے فرق پڑے گا؟ یہ ہمارے لیے قیمتیں بڑھتی رہیں گی؟ یہ بات یہ ہے کہ جو ان کا مارجن ہے وہ تو قیمت میں آئے گا نا، اور وہ قیمت کس نے بھرنی ہے؟ وہ عوام نے بھرنی ہے. بالکل. اور مطلب آپ اور میں یہ تو سمیع صاحب کی باتیں سن کے میری صبح مسکراہٹ میں دیکھ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کے مفاد کے لیے ہم نے صرف 6% مانگا ہے ماشاءاللہ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے بجلی کا بل اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ڈبل کر دو ان کا مارجن. میں کہتا ہوں خدا کو مانے، اتنا بولیں یا اتنا سمجھائیں کہ جو ہمیں بھی سمجھ آ جائے. چلے ہمیں تو آپ ہڑتال کر کے بلیک میل کر دیا کل کہ جی ہم بند کر دیں گے، اور ہمیں جو ہے عوام سے بھی پریشر آیا کہ دیکھیں جی، حالانکہ ہم عوام کے لیے کل لڑ رہے تھے، اپنے لیے تو لڑ نہیں رہے تھے. ہمیں کیا ورنہ آپ نے عوام نہیں بھرنا تھا، تو ہم نے عوام کے لیے ہی ان سے جو ہے سخت تھوڑا سا رویہ کیا کہ بھائی آپ کس طرح ناجائز مانگ رہے ہیں. یہ 6% سیدھا 3% سے 6% پہ چھلانگ مار رہے ہیں، اور مہنگائی جو ہے ملک میں 9.2% بڑھا ہے. ابھی بھی آپ کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں بغیر پوچھے ECC دے دیا، 32% کا جو ہے آپ کو جو ہے اضافہ دے دیا. وہ اور آپ اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں بھائی؟ سمیع صاحب کیا چاہتے ہیں؟ یہ بتا دے رہے کیا چاہتے ہیں، وہ کہہ رہے خدا کو مانے. ورنہ تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی عوام کو خون چوس لو، اور حکومت تو جو ہے مجبور ہو جائے گی جب پیٹرول نہیں ملے گا، ان کو جو ہے شور شرابہ ہوگا. یہ ایک طریقہ بنا لیے سب نے، اور یہ کوئی مہذب جناب ہم نے آج تک کوئی اسٹرائک نہیں کیا ہے. اچھا جی، ہم نے کوئی اسٹرائک نہیں کیا آج تک. اور آپ کو علم ہونا چاہیے فائنینس میں کہ 6 مہینے میں بجلی کی قیمت کتنی چلی، لیبر کتنی بڑھ گئی، سوشل سیکورٹی اور اولڈ ایج کتنا بڑھ گیا، اور اخراجات کتنے پڑ گئے. اور جی 100% تو نہیں بڑھ گئے، 100% تو نہیں بڑھ گئے. آپ کہہ رہے ہیں ہم نے 100% نہیں مانگے، میرا روز کا کام ہے نہیں مانگے. 100% تو نہیں بڑھ گئی کوئی چیز. آپ ایسے ہی بنا رہے لیبر. آپ نے کون سی لیبر کو دے دیا؟ آپ کے پیٹرول پمپوں میں جائیں، خدا نہ خاصا وہ بیچارے ٹپ مانگتے رہتے ہیں کہ یہ تنخواہ نہیں بڑھاتے، یہ کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. گاڑی کے شیشے صاف کرنے کے لیے پیسے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کرے ہو جائے ایسا، آپ پیسے دینا شروع کر دیں اپنی لیبر کو، تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے اس بات میں. یہ تو سارا کا سارا جو ہے یہ سارا کا سارا بلیک میلنگ ہے. اور جو ہے آپ نے پیٹرول میں 10 بیانی کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی مارٹ الگ کھلی ہوتی ہے، CNG الگ بھیجی ہوتی ہے، جو ہے وہ آئل الگ بھیجتے ہیں. ایک سیکنڈ، آپ کو مہنگائی عبدالسمیع خان صاحب، اچھا ایک سیکنڈ، عبدالسمیع خان صاحب، آپ نے کہا کہ مزمل صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں. مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ غلط بیانی کس معاملے میں کر رہے ہیں، کیا غلط بیانی کر رہے ہیں، ذرا بتائیے. اس سے پوچھیے. یہ انہوں نے CNG ختم کر دی، جہاں کروڑوں روپے پمپوں پہ لگا ہوا تھا، ان کا کمپنسیشن دیا. گیس دے رہے
اور یہ رات کو جو ہمارے بڑی خوش اسلوبی سے اور مسئلہ حل ہوا ہے، یہ صبح ہی صبح آ کے ایسی بات کر رہے ہیں جو ان کو علم بھی نہیں ہے کہ ہم نے کتنے نیچے آئے، ہم کوئی ڈبل خرچہ نہیں مانگ رہے. اچھا لیکن آپ کو سر لیکن خوش اسلوبی تو نہیں ہوئی نا. پورے دن لوگ کل پرسوں سے، بلکہ کل تو نہیں بلکہ پرسوں سے لوگ دھکے کھاتے رہے، خوار ہوتے رہے، گاڑیاں لے لے کے دھکے لگا لگا کے گھومتے رہے. تو یہ خوش اسلوبی عوام کی حد تک تو نہ ہوئی نا سر. ہم نے 4 دن پہلے اناؤنس کیا تھا اور ہم نے کل صبح 6 بجے سے رات کو 11 بجے تک کی تھی اور ہم نے کھول دی تھی. عبدالسمیع خان صاحب، مطلب 4 دن پہلے آپ نے کہا تھا، بلا شبہ ٹھیک کہا ہوگا، لیکن پیٹرول پی کے تو نہیں گزارا کر سکتے نا، کہ پی کے اسٹور کر لیں پیٹ کے اندر اور 4 دن تک چلاتے رہیں. یہ کیا کریں؟ مطلب گاڑیاں ہیں اگر چلتی ہیں تو پیٹرول تو خرچ ہوگا نا. نہیں دیکھیے، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیا جو پیٹرول پمپ بند تھے، جن کو تکلیف تھی. ہم نے ایسے ظالم نہیں ہے، ہماری ایسوسیشن ہے پورے پاکستان کی، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اور رات کو سیکرٹری صاحب ہم اور فائنانس منسٹر سے بات کر کے ایک چیز سیٹلمنٹ ہوا. ہم 6% میں اڑے رہتے تو معاملہ ختم ہی نہیں ہوتا. مزمل بھائی، اچھا مزمل آپ سے ایک چیز جاننا چاہیں گے، جیسے ابھی سمیع صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے سی این جی بند کر دی. ویسے سی این جی کیوں بند کی؟ ایک عوام کے پاس ایک سستا متبادل موجود تھا سی این جی کی صورت میں. پیٹرول تو آف کورس ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن سی این جی جنوری تک بند کیا نا. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سی این جی جو ہے پہلی دفعہ بند نہیں ہوئی. میں جب سے چھوٹا سا ہوں اور اتفاق سے جہاں بھی میرا گھر ہوتا ہے، 1-2 گھر جگہ پہ رہا ہوں، اس کے گھر کے بعد بہت سارے پیٹرول پمپس ہیں جو مطلب واک کر کے بھی چلے جائیں گاڑی. تو یہ سی این جی جو ہے پاکستان میں 2008-9 سے جو ہے کبھی ہفتے میں 2 دن بند ہوتی رہی ہے، کبھی 3 دن بند ہوتی رہی ہے. سردیوں میں اس دفعہ مارجن زیادہ بڑھ گیا ہے نا، اس دفعہ 2-3 مہینے کا کہہ دیا ہے. اور نہیں، یہ 2-3 مہینے بھی بند رہی ہے. یہ جو سمیع صاحب ہے ان کو سب پتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر سی این جی کم ڈلے گی تو پیٹرول ہی بکے گا نا.